ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء مع فناء بالعدم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد وعلى أهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من اليوم إلى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی الہی یعنی خدا کی راہ پہ چلنا، خدا کے لیے کام کرنا، واجبات کو ادا کرنا اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا یعنی بچنا۔ نماز جمعہ میں حاضر ہونا بھی ایک تقوی الہی ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرنا بھی تقوی الہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان اور اطاعت و فرما برداری بھی تقوی الہی کی مثال ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور بہترین تربیت کے انتظام اور گھر کے ماحول کو اچھا بنانا بھی تقوی الہی ہے۔ انسان کے اندر اگر تقوی الہی ہوگا تو ہر کام بہترین طریقے سے ہوگا اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ جمعے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہماری جاب ہے تو ہم مہینے میں ایک نہ ایک چھٹی تو لے ہی سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ 3 جمعہ نہیں پڑھتا تو اس کی مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار منافق میں کیا گیا ہے۔ تو اگر تقوی الہی ہے تو انسان کوشش کرے کہ کم از کم 3 جمعے میں یا مہینے میں ایک جمعہ تو ضرور اسے شرکت کرنا چاہیے، تاکہ اپنا ایمان اور عقیدہ اور خدا سے واسطہ جو ہے، خدا سے رابطہ جو ہے، اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ ورنہ دنیا تو گمراہیوں کا مجموعہ ہے، دنیا تو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہمیں خدا کی عبادت کرنا ہے، دنیا میں ہی نہیں رہ جانا ہے، دنیا میں رہ کر خدائی راستہ اختیار کرنا ہے، اسی کو تقوی الہی کہتے ہیں۔ یہ بہت سے بہانے ہیں کہ ہمارا جاب اس ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ہر چیز کے لیے وقت نکال سکتے ہیں بہترین طریقے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں جو ہے نماز کی چھٹی نہیں مل سکتی۔ انسان حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، زبان اچھی رکھے تو ہر کام ہو سکتا ہے، اور انسان کوشش کرے تو ہوتا ہے۔ جب کوشش نہیں کریں گے تو ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہو پائے گا، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو تھوڑی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بندگان خدا جو اس نماز جمعہ میں نہیں حاضر ہو سکتے، ان تک بھی میسج پہنچایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی چھٹی اگر دور ہیں، اگر قریب میں ہیں تو 1.5 گھنٹے میں سب ہو سکتا ہے۔ آپ لنچ کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑا اور مہینے میں اگر 1 دن 2 دن آدھے گھنٹے کی چھٹی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اس کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کو اپنا کردار کریکٹر اچھا بنانا ہوگا. آپ اچھے ہوں گے تو آپ جو بھی فرمائش رکھیں گے قبول کی جائے گی، کی جاتی ہے. سارا معاملہ زبان کا ہے. زبان جب چلتی ہے تب پتہ چلتا ہے یہ انسان کیسا ہے، اور زبان جب تک بند رہتی ہے پتہ نہیں چلتا. تو تقوی الہی ہوگا تو ہر نیک کام کے لیے اور ہر عبادت کے لیے انسان موقع نکالے گا، وقت نکالے گا. اگر تقوی الہی نہیں ہے تو پھر بہانے پہ بہانے ہو جائیں گے. ایک بہانے نکالنے کے لیے ہزار بہانے پھر کھل جائیں گے کہ چھٹی نہیں ملی، وقت نہیں ملا، جانا ضروری تھا، یہ تھا. بہرحال تقوی الہی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اسی کے ذریعے سے زندگی سنورتی بھی ہے اور زندگی خوشحال بھی ہوتی ہے اور زندگی میں رحمت و برکت بھی آتی ہے. اس ہفتے کی جو مناسبت ہے آج ہے 7 جمادی الاول. 10 جمادی الاول کو جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کپڑا جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہن زینب سے جو کرتا مانگا تھا، جو کپڑا مانگا تھا، وہ یہی کپڑا ہے جسے بی بی فاطمہ نے اپنے حسین کے لیے بنایا تھا، اور اپنی شہادت سے پہلے بی بی زہرا نے یہ کرتا جو ہے جناب زینب کے حوالے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ جناب زینب جو ہے کربلا کے میدان میں ہوئی، کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوئی. تو 10 جمادی الاول 11 ہجری کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ کرتا جو امام حسین السلام کے لیے بنایا تھا جناب زینب کے حوالے کیا. اور 10 جمادی الاول کو جو ہے سن 36 ہجری میں جنگ جمل کے آغاز کے لیے لوگ تیار ہونے لگے تھے. جنگ جمل 20 جمادی الاول میں ہوئی ہے. مولا علی علیہ السلام کی حکومت میں اندرونی معاملات جو اندر اپنے والوں سے ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ جمل کہتے ہیں. مولا علی کی حکومت میں یہ پہلی جنگ ہے جو اپنوں سے لڑنی پڑی. باہر کا کوئی دشمن نہیں تھا، سب اپنے ہی دشمن تھے، اور اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. یہ جنگ جمل جس میں مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں 10,000 سے 20,000 کا شمار کیا گیا ہے. مد مقابل میں 30,000 کا لشکر تھا. جنگ جمل 2 وجہوں سے ہوئی ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو جنگ جمل کے اسباب بیان کیے، کیوں جنگ جمل لڑنا پڑی، 2 وجہ بیان کیے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو حکومت کا شوق تھا، لالچ رکھتے تھے کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں کوئی اونچی پوسٹ مل جائے، ہمیں کوئی گورنر کہیں کا بنا دیا جائے. اس بنا پر کیوں طلحہ زبیر جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مشکل حالات میں بھی ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب جناب زہرا کا گھر جلا ہے اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ طلحہ زبیر مولا علی کے گھر میں تھے. اور ان لوگوں نے تلوار بھی اٹھا لی تھی کہ مولا آپ اجازت دیں تو ہم ان لوگوں سے لڑیں. جبکہ جب جناب زہرا کا گھر جلایا گیا ہے تو اس کے لیے 10,000 کی فوج الگ سے بلائی گئی اور پوری مدینے کی گلیوں میں فوج لگا دی گئی، اور کئی ہزار تو دروازہ جلانے کے لیے جو ہے وہاں پہ اکٹھا تھے کہ کوئی بول نہ سکے. تو ایسے مشکل حالات میں بھی ان لوگوں نے طلحہ زبیر نے مولا علی کا ساتھ دیا. لیکن جب چوتھی خلافت کی منزل پہ مولا علی علیہ السلام کو حکومت ملی ہے تو یہی طلحہ زبیر یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا ہمیں کہیں گورنر بنا دیں، کوئی علاقہ ہمیں دے دیں گے کہ یہاں پر تم حکومت کرنا. جب مولا نے نہیں دیا تو ان لوگوں نے جو ہے مخالفت شروع کی، اور مخالفت یوں کی
عائشہ سے جا کے ملے اور ان کو تیار کرایا. وہ تیار نہیں ہو رہی تھی لیکن بہت کوشش کی، اور یہ لوگ جو ہے مدینے سے نکلے عمرہ کے بہانے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہی ہوتا ہے، تقوی الہی ہو تو اعمال اچھے ہوتے ہیں، ورنہ سب جو ہے نکلتے کسی مقصد سے ہیں، نام اور ٹائٹل اور ٹیگ جو ہے وہ اچھا لگاتے ہیں. یہ لوگ نکلے لشکر جمع کرنے، لوگوں کو بہکانے، فوج تیار کرنے کے لیے، اور یہ کہے کہ نکلے ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ٹیگ بڑا اچھا تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے فوج تیار کریں گے، لشکر تیار کریں گے اور ان سے مقابلہ. اور جھوٹ اور پروپگنڈا یہ کیا گیا کہ عثمان کے قاتل جو ہیں مولا علی کے چاہنے والے ہیں اور ان کا ہاتھ ہے، لہذا قصاص سے عثمان ہم لوگ چاہتے ہیں، ان کا بدلہ چاہتے ہیں. جبکہ تاریخ دان یہ جانتے ہیں کہ عائشہ بھی جو ہے قتل عثمان کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتی تھی. لیکن وہی ہے سیاست، انسان کو کھیلنا ہو تو کب بازی مار جائے یا پلٹی مار جائے. بہرحال تو ایک سبب یہ تھا کہ لالچ تھی، حکومتی لالچ. مولا علی علیہ السلام نے ایک سبب یہ بیان کیا ہے. دوسرا سبب جنگ جمل کا یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کو ہماری فضیلت ہضم نہیں ہو رہی تھی. سب جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں آگے آنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام کی جو فضیلت رسول اللہ نے بیان کی ہے، اس فضیلت کو کوئی ہضم نہیں کر پایا. وہ فضیلت کون سی تھی کہ تمام صحابہ پہ فضیلت مولا علی کو رسول اللہ نے دی. مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی کے، کھلا رہا، یہ فضیلت ملی. اور بھی سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، رسول اللہ نے اپنا بھائی جو ہے مولا علی علیہ السلام کو بنایا. سب کے درمیان اخوت جو قائم کی وہ دنیا کے لیے تھی. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ نے جو اخوت جاری کیا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بنایا کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے بھائی ہیں. تو یہ حسد و کینہ تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے فضیلت تھی، ان کے فضائل تھے، اس سے بھی لوگ جلتے تھے. یہ دو سبب مولا علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان دو سبب کی وجہ سے لوگ جنگ جمل میں ہمارے خلاف آئے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ جنگ واقع ہی نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اپنوں سے لڑنا جو ہے بہت مشکل کام ہے. انسان نہیں چاہتا کہ اپنوں سے لڑیں، لیکن جب اپنے ہی خلاف ہو جائیں. مولا علی علیہ السلام نے بزرگوں کو، ابن عباس کو بھیجا، کہا کہ جا کے آپ سمجھائیں کہ جنگ کے لیے لوگ تیار نہ ہوں، جنگ نہ کریں. لیکن ان کے کہنے پر بھی یہ لوگ نہیں مانے. یہاں تک کہ جب بڑے بڑے بزرگوں کا مشورہ نہیں ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے خود صلح کے لیے بات کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے کتنی قربانی دی ہے کہ جو لوگ خلاف جا رہے ہیں ان سے بات کرنا، اور جو ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بیجا مانگ کی قتل میں آپ شامل ہیں، ہم قصاص کے لیے نکل رہے ہیں. یہ سب مولا علی علیہ السلام نے آخر وقت میں بھی جو ہے صلح کے لیے کہا. جا کے خود مولا نے بات کی. طلحہ سے تو بات نہیں کی، زبیر کو سے مولا نے بات کی اور مولا نے حدیث رسول سنائی. یہاں تک کہ زبیر تیار ہو گئے، کہنے لگے کہ اب ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم جا رہے ہیں. لیکن ان کے بیٹے نے جو ہے کہا نہیں، اب ہم لوگ آئے ہیں تو اب کریں گے ہی. فوجیں آ چکی ہیں، لشکر آ چکا ہے، سب تیار ہیں، اب صلح نہیں ہو سکتی، اب ہم جنگ سے واپس ہیں. باپ تیار ہے، بیٹا نہیں تیار ہے. بیٹے کی وجہ سے باپ کو جنگ پہ رکنا ہی پڑا. بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں، اگر تقوی الہی ہو تو پھر انسان نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ سماج دیکھتا ہے.
اس کے اندر تقوی الہی ہو تو وہ خدا کے لیے کام کرتا ہے. تقوی الہی نہیں ہے تو انسان کے بہکنے کے رکنے کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں. چنانچہ زبیر کے بیٹے عبداللہ نے جو ہے اس نے اپنے باپ کو بہکایا، کہا نہیں اب ہم لوگ نکل چکے ہیں، اب ہم لوگ واپس نہیں، اور آپ نے تو سب جگہ سے لوگوں کو تیار کرا لیا ہے، اب یہ کیوں؟ تو مجبوراً اسے پھر وہ کرنا پڑا. جب مولا کی بات بھی لوگوں نے نہیں مانی تو مولا نے اپنی فوج والوں سے یہ کہا کہ دیکھو جنگ میں ہم لوگ پہل نہیں کریں گے، ان لوگوں کا مال و اسباب نہیں لوٹیں گے، عورتوں کے جانب نگاہ نہیں کریں گے. سارے جنگ کے قانون مولا نے بیان کیے. کہا جو میدان جنگ میں ہے انہی سے لڑنا ہے، اطراف میں یہ نہیں کہ بھاگتے اگر کہیں چلے گئے تو وہاں پہ بھی ہم جا کے حملہ کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں مولا نے بتائیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم شروعات نہیں کریں. اور اس کے بعد جنگ جمل ہوئی جس میں طلحہ بھی بھاگتے ہوئے مارا گیا، زبیر بھی راہ فرار اختیار کر رہے تھے تو زبیر کی فوج والے ہی اس کے پیچھے بڑھ گئے کہ ہم لوگ کو یہاں لا کے خود کیوں بھاگ رہے ہو، لہذا ان کو بھی مار دیا. آخر میں عائشہ کو گرفتار کیا گیا اور مولا نے جو ہے ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر جو مولا علی کے ساتھ تھے، عائشہ کے بھائی محمد ابن ابی بکر مولا علی کے آنے والے تھے، ساتھ تھے، ان کے ذریعے سے عائشہ کو جو ہے بصرہ بھجوایا اور پھر وہاں کچھ دن تھیں اور پھر پیغام بھجوایا کہ جلد سے جلد آپ بصرہ خالی کر دیں، مدینے واپس چلے جائیں ورنہ لوگ پھر جو ہے ہنگامہ شروع کریں گے. لیکن جب وہ ٹال مٹول کرتی رہیں تو مولا نے ابن عباس کے ذریعے سے پھر پیغام بھجوایا اور پھر یہ کام کیا کہ کچھ خواتین کو مردانہ لباس پہنا کر اور کچھ اپنے فوج کے ساتھ مولا علی نے جو ہے عائشہ کو مدینے پہنچوایا. اور عائشہ راستے بھر مولا کی برائی کرتی رہیں کہ انہیں مولا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ مردوں کے ساتھ ہمیں جو ہے مدینے بھیج رہے ہیں. جبکہ سوچنے والی بات ہے یہی وہ خاتون ہے جو مردوں کے لشکر کو لے کر آئی ہیں مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے، تب محرم اور نامحرم نظر نہیں آیا، تب مرد نظر نہیں آئے. جب مولا نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر اور کچھ اپنی فوج کے سپاہیوں کے حوالے کے ذریعے سے ان کو جب مدینہ پہنچایا تو راستے بھر شکوہ شکایت کرتی رہیں، فریاد کرتی تھیں کہ علی نے مردوں کے بیچ میں ہمیں جو ہے اس طریقے سے کیا. اور جب یہ کوئی نہیں بولا، جب مدینے پہنچ گئیں ان عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے کہ جس کی تم شکایت کر رہی تھی، بدگمانی کر رہی ہو، وہ ہم مرد نہیں ہیں، عورت ہیں. ہم اگر عورت بن کر آتے تو راستے کے ماحول پتہ نہیں کیسے ہوتے، لہذا سیکورٹی کی وجہ سے ہم نے جو ہے مولا نے یہ لباس پہنایا. تو انہیں شرمندگی ہوئی کہ ہم نے کس کی شان میں گستاخی کی. اور وہ زندگی بھر کہتی تھی اے کاش ہم جنگ جمل میں ہم نہ گئے ہوتے. تو بات کا پچھتانا جو ہے پچھتانا نہیں ہوتا. انسان کو عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو تقوی الہی ہونا چاہیے. یہ مختصر سا تھا. اور 13 جمادی الاول جو ہے یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے. کوشش کریں کہ ہم ان ایام میں جسے ایام فاطمی کہا جاتا ہے، اس میں ہم بی بی زہرا کی تعلیمات سے بہت زیادہ قریب ہوں اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کی عزاداری کریں، ان کے غم کو یاد کریں، ان کی شہادت کو یاد کریں، اور جس مقصد کے لیے بی بی نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس مقصد کو یاد کریں. مقصد جناب زہرا کیوں ستائی گئیں، جناب زہرا کا گھر کیوں جلایا گیا؟ ولایت علی اور امامت علی کا ساتھ دینے کی وجہ سے. اتنی مصیبتیں بی بی زہرا نے برداشت کی ہیں ولایت علی کے دفاع میں، امامت علی کے سپورٹ میں.
آج ہم بھی اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے، امام وقت کی مدد کے لیے ہمیں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کے امام کو ہم ہمیشہ یاد کریں اور ان کے لیے راہ ہموار کریں۔ راہ ہموار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود تیار ہوں۔ اگر ہم وقت پر نماز پڑھیں گے تو واقعاً یہ آپ سوچیں گے کہ ہاں ہم امام والے ہیں۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم امام کی ولایت میں ہیں اور امام کی امامت میں ہیں، حکومت میں ہیں، تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو امام کی حکومت میں مخالفت کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ کہ امام کی حکومت میں عدل و انصاف ہوگا، شانتی ہوگی، برکتیں ہوں گی، کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ تو اپنے کو امام وقت کی حکومت میں تصور کریں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں، واجبات جو ہیں اس کو وقت پہ ادا کریں، حرام سے بچیں، گھر میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، والدین کی خدمت کریں۔ جب والدین کی خدمت کریں گے تو یہ حق ادا کریں گے، والدین کی خدمت، والدین کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا، یہ خلاف ہوئے والدین کام ہوگا۔ تو اپنے کو امام وقت کی نصرت میں، ایام عزائے فاطمی میں جتنا بھی ہم مصیبت زہرا یاد کریں گے اتنا ہم امام وقت سے قریب ہوں گے۔ بی بی زہرا نے ساری تکلیفیں جو ہیں امام وقت کی نصرت کے لیے برداشت کی۔ لوگوں کے گھروں پہ رات کو جاتی تھیں، دروازہ کھٹکھٹاتی تھیں اور کہتی تھی تم نے غدیر سنا ہے، مبارکبادی دی ہے، غدیر میں تھے، تمہیں معلوم ہے، میرے بابا کی زبانی تم نے سنا ہے، علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتی، علی کے طرفدار کیوں نہیں ہوتی۔ جناب زہرا کی یہ مصیبتیں ہیں۔ رات کو سب وعدہ کر لیتے تھے کہ ہاں ہم آپ کے شوہر کیا اور مولا علی کا ساتھ دیں گے، لیکن صبح میں سب پھر جاتے تھے۔ تو یہ کام تو دشمنوں نے کیا ہے، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بی بی زہرا کا غم منانے والے ہیں۔ ہم امام وقت کی نصرت کریں، امام وقت کے لیے کام کریں، امام وقت کی نیابت میں کام کریں، ان کی نیابت میں کار خیر کریں تاکہ ہم زیادہ قریب ہو سکیں۔ خدا ہم سب کو امام وقت کی خدمت کرنے کا موقع میسر فرمائے، امام وقت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں خدا تعجیل فرمائے، ہم سب کا شمار امام کے چاہنے والوں میں، مددگاروں میں، ناصروں میں فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفو عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد الاماس العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و اولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں جو ہے اجتماعی دعا کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی دعا مل جل کر کی جائے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے کی جائے، جبکہ دوسرے لوگوں کے یہاں اجتماعی دعا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی اور دعا نہیں کی
تو اللہ ہماری نماز کو ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی نماز ان کے منہ پہ مار دو، اس لیے کہ انہوں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، ہم سے کچھ مانگا نہیں۔ کل میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا برادران مسلمان کی، علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے اور نہیں کرتے، اور جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی دھیرے دھیرے روک رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں ہے کہ جتنا انسان اجتماعی دعا کرے گا اتنی ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 40 بندگان خدا دعا کر دیں مل کے، یا آمین کہہ دیں یا جس کے حق میں کہہ دیں، گواہی دے دیں، تو مان لی جاتی ہے۔ تو نماز کے بعد جو ہے دعا بہت ضروری ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اجتماعی دعا تو اور زیادہ پاورفل ہے۔ نماز کے بعد جو دعا امام زمان پڑھتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، تنہا بھی پڑھیں ثواب ہے، لیکن جب مل کر پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، تو اس کی رونق اور برکت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعے کے دن جو ہے دعا زیادہ کرنا چاہیے، یوں تو ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ نماز جماعت کا ایک فائدہ یہ ہے، جمعہ میں حاضر ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اجتماعی دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور ہر بندہ ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، تمام مسلمین کے لیے کرتا ہے، اپنی حاجات کے لیے اور ظہور امام کے لیے کرتا ہے، اور امام کے لیے دعا پڑھتا ہے، تو یقیناً خوش نصیبی ہے، یہ خوش بختی ہے، انسان کو یہ نصیب ہوا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ سب سے بڑی جو ہے ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، ورنہ لوگ روکنے والے ٹوکنے والے موجود ہیں۔ ہمیں اپنے دین پر، اپنے مذہب پر فخر کرنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ایسا سکھا دیا ہے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہونے کے بعد خدا رسول سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور خدا سے دعا مناجات کرتے ہیں۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد، اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہم صل علی سید شباب اہل الجنہ حسن ابن علی مجتبی، اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین، اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین، اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد، اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی، اللہم صل علی الحسن ابن علی الذکی العسکری،
اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات نے چار معصومین علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اجتماعی دعا اور نماز جمعہ اور نماز کا فائدہ یہ ہے کہ جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو اہل بیت ان پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم سب نے 14 معصومین پر درود و سلام پڑھا ہے اور 14 معصومین ہم سب کے لیے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ امام اگر دعا کر لیں تو واقعاً ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو سکتی ہے، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی ہو سکتی ہے۔ یہ توفیق مل کر نصیب ہوتی ہے، نماز میں حاضر ہو کر ملتی ہے۔ خدا ہم سب کو نماز میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو مل جل کر خدمت دین بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان دے کرار محبان اہل بیت عزادار ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی سے محفوظ فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔